بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افسوس ساتویں بیٹی نے جنم لیا، اللہ پاک نبیلہ پر رحم فرمائے۔ یہ آواز سن کر نبیلہ کو لگا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ اس کے گھر تو پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور مبارک دینے والی مبارک کم اور افسوس زیادہ کر رہی تھی۔ بس کیا کیا جا سکتا ہے بہن؟ اس نے اپنی ساس کی آواز سنی۔ کریم میرا سب سے چھوٹا پیارا بیٹا ہے، مجھے امید تھی کہ اس کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوگا۔ نبیلہ نے بھی اپنی ماں کی طرح بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہے، میں تو نا امید ہو گئی ہوں۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ نبیلہ یہ سب کچھ سن رہی ہوگی، اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ نبیلہ نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس نے اپنے بچے کو جنم دیتے وقت ہونے والے سارے دکھوں کو فراموش کر دیا۔ اسے ان عورتوں کی باتیں تکلیف دے رہی تھی۔ آج 21ویں صدی میں بھی لوگ ایسی واقعانوسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو پاس بڑے جھولے میں دیکھا اور دعا کی کہ اس کا نصیب اس کی ماں کی طرح نہ ہو۔ نبیلہ کی 5 بہنیں تھیں۔ اس کے والدین نے بیٹے کی خواہش میں 6 بیٹیاں پیدا کی۔ ان کے حالات اتنے اچھے تھے کہ لڑکیوں کی پرورش آسانی سے اچھی ہو سکے۔ اس کی دادی ہمیشہ اس کی ماں کو کوستی رہتی کہ انہوں نے ایک بیٹا پیدا نہ کیا جو ان کے بیٹے رحیم کا سہارا ہوتا۔ دونوں والد بیٹا مل کر بہنوں کی ایک ساتھ شادی کرتے اور رہی سہی کسر اس کے والد پوری کر دیتے۔ وہ اپنی بیگم رشیدہ سے ہر وقت نالاں رہتے کہ انہوں نے ان کو ایک بیٹا بھی نہیں دیا۔ نبیلہ گھر میں بڑی تھی، اس لیے دادی کی آنکھ میں کٹکتی رہتی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے یہی رونا روتی تھی کہ اس کی جگہ ایک بیٹا ہوتا جو ان کا بوجھ کم کرتا۔ اس کے والد اور دادی دونوں کی یہی سوچ تھی کہ اس کی ماں نے جان بوجھ کر بیٹا پیدا نہیں کیا۔ جیسا بیٹا پیدا کرنا اس کی ماں کے ہاتھ میں تھا، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ بہترین کوششوں کے بعد بھی نبیلہ اپنے والدین کا بیٹا نہیں بن پائی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اس کے والدین اس کے رشتے کے بارے میں فکر کرنے لگے۔ دادی اماں نے اپنے 2 بڑے بیٹوں سے بات کی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ لے، لیکن اس کی دونوں تائیوں نے یہ کہتے ہوئے سختی سے انکار کر دیا کہ ان کے بیٹے کی کسی لڑکی سے شادی کر لی تو باقی 5 کی ذمہ داری ان کے بیٹے پر آ جائے گی۔ وہ اپنے بیٹے سے نبیلہ کی شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ جس گھر میں بہنیں کم ہیں یا ہے ہی نہیں، وہ اپنی بیٹے کی شادی وہاں کریں گی۔ وہ اتنی سالیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب سن کر نبیلہ کی والدہ کی دعائیں بھی لمبی ہو گئی۔ نبیلہ کو یہ غم اندر سے کھانے لگا۔ باپ پہلے سے زیادہ بوڑھا نظر آنے لگا تھا۔ دادی نے بھی چک چک کرنا بند کر دی تھی۔ خدا خدا کر کے اس کا رشتہ کریم سے ہو گیا۔ وہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھے۔ کریم سب سے چھوٹا تھا۔ وہ دلہن بن کر کریم کے گھر آئی تھی۔ شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، اس کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب ساس بھی اس کو باتیں سنانے لگی تھی۔ اس کی جٹانیوں کے ہاں بیٹے تھے، وہ ان سے بہت پیار کرتی اور اپنی ممتا کی پیاس بجھا لی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ سسرال میں دب کر رہنا پڑتا تھا۔ جب اس کو اولاد کی خوشخبری ملی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ کریم کو بیٹی کی خواہش تھی۔ اس نے سب کو کہا کہ دعا کرے بیٹی ہو۔ اس پر رشیدہ بیگم نے اس کو کافی ڈانٹا کہ اگر خدا سے مانگنا ہی ہے تو اچھی چیز مانگو، پہلی اولاد بھلا کسی نے بیٹی مانگی ہے۔ نبیلہ کو یہ سب سن کر بہت دھچکا لگا تھا۔ اس دن کے بعد نبیلہ خدا سے بیٹے کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ کریم کی بھابھی کا کہنا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس سے سسرال میں عورت کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنی ہی خیالوں میں گم تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی بیٹی کو وہ سب برداشت نہ کرنا پڑے جو اسے کرنا پڑا، سسرال والے اس کی بیٹی پر رحم کرے۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو کیوں لوگ اس کو زحمت سمجھتے ہیں؟ یہ خیال اس کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ یہ سوچ ہی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ کوئی ایسی امید دکھا دے جو اس سوچ کو ختم کرے۔ باہر بیٹی عورتوں کو یہ یاد دلائی کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، شاید خدا نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اچانک اس نے کریم کی آواز سنی۔ جب کریم گھر میں داخل ہوا
تو اس نے اپنی ماں اور باہر بیٹی عورتوں کی باتیں سنی۔ وہ کافی ناراض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ان سوالوں کا جواب نہ دیا تو وہ کبھی بھی ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ بھول گئی ہیں کہ آپ بھی ایک عورت ہے اور آپ کی بھی 2 بیٹیاں ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بھی ایک بیٹی سے ہے، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ خدا نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی نسل کے لیے بہو ہی لاتے ہیں۔ اگر آپ بیٹی نہیں چاہتے تو اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے بھی کسی کی بیٹیاں نہ لایا کرے اور آپ کی نسل بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ بہرحال اپنی بیٹی کی دیکھ بھال تو میں نے خود کرنی ہے۔ آپ کیوں اتنے غمگین ہیں؟ جیسے یہاں کی ساری عورتیں اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، بالکل اسی طرح میں اپنی بیٹی کے بارے میں فکر مند ہوں۔ یہ خواتین بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتی ہے، میں بھی اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہوں۔ باہر والوں نے آ کر نہ ہی مجھے کچھ دے کر نہ جانا ہے اور نہ ہی میری بیٹی کی پرورش کرنی ہے، تو پھر میں کیوں لوگوں کا سوچوں؟ اگر کسی نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو آج سے میرا اس کے ساتھ رشتہ ختم ہے۔ نبیلہ کو اچانک اندھیرے میں روشنی دکھائی دی اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کریم پرانے زمانے کے نظریات نہیں رکھتے تھے۔ اسے امید تھی کہ اس کی بیٹی کی قسمت اس سے کہیں زیادہ اچھی ہوگی، کیونکہ اس کے والد ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہیں گے۔